السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹوریکل سٹوریز۔ 1971 کی پاک بھارت جنگ کی بات جب بھی کی جاتی ہے تو اکثر مغربی پاکستان میں ہوئے مارکوں اور پاکستانی افواج کے سرنڈر کا ہی ذکر کیا جاتا ہے، اور اس سب میں ایک اہم ترین مارکے کو بالکل نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ اس وقت تاریخ کے بدترین حالات سے دوچار پاکستانی افواج نے نہ صرف دشمن کے 120 مربع کلومیٹر رقبے کا کنٹرول حاصل کر لیا، بلکہ اسٹریٹجک اہمیت کا حامل وہ سارا مفتوحہ علاقہ آج تک پاکستان کے کنٹرول میں ہے۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں مارکے چمب کی۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ 1971 سے پہلے کشمیر کا چمب سیکٹر بھارت کے زیر انتظام تھا، جسے پاکستانی افواج نے 1965 میں بھی بھارت سے بازیاب کروانے کی کوشش کی تھی۔ دسمبر 1971 میں مغربی پاکستان میں زور و شور سے جاری جنگ کے ہوتے ہوئے پاکستان نے ایک مرتبہ پھر چمب مقام پر حملے کا ارادہ کیا، اور اس آپریشن کے دو بنیادی اہداف تھے۔ پہلا یہ کہ چمب کو دشمن سے بازیاب کروایا جائے، دوسرا یہ کہ بھارتی افواج کو نئے محاذ میں الجھا کر مغربی پاکستان کے محاذ پر پریشر کم کیا جائے۔ جنگ کے اس محاذ میں بھارت کے پاس ایک انفینٹری بریگیڈ، 3 آرمرڈ ڈویژن، 6 توپ خانے ریجمنٹس، ایک انجینئر ریجمنٹ، ایک اسپیشل فورس کمانڈو بریگیڈ، ایک گائیڈڈ میزائل کمپنی تھی، جبکہ پاکستان کے پاس ایک انفینٹری بریگیڈ، 11 توپ خانے ریجمنٹس اور ایک آرمرڈ بریگیڈ تھی۔ اس محاذ کی جنگ میں بھارت کی کمان میجر جنرل جسونت سنگھ کر رہے تھے، جبکہ پاکستان کی کمان میجر جنرل افتخار خان جنجوعہ کر رہے تھے۔ اس مارکے میں بھارتی افواج جدید روسی T-55 اور T-54 ٹینکوں سے لیس تھی۔ یہ ٹینک بھارتی افواج کے پاس 100 سے 150 کی تعداد میں موجود تھی، جبکہ پاکستانی افواج کمتر کوالٹی کے چند عدد 59 ٹائپ اور امریکی ساختہ شرمن ٹینکوں سے لیس تھی۔ توپ خانے کے معاملے میں پاکستان تعداد کے اعتبار سے کچھ آگے تھا، لیکن یہ جنگ پاکستانی فوج آگے بڑھ کر لڑ رہی تھی اور بھارتی فوج دفاع کر رہی تھی، جس کی وجہ سے پاکستان کو بڑے پیمانے پر توپ خانے کی موبلائزنگ کی ضرورت پڑی، جبکہ بھارتی توپ خانے کی اکثر توپیں پہلے سے ہی نصب شدہ تھیں، اور یہ بات بھارت کے لیے ایک بڑا ایڈوانٹیج تھا۔ مجموعی طور پر اس مارکے میں پاکستان کے پاس 130 اور بھارت کے پاس 126 توپیں تھیں۔ جنگ کچھ اس طرح ہوئی کہ دسمبر 1971 کے پہلے عشرے میں ہی چمب پر حملے کے لیے پاکستانی فورسز کی تیاریوں کا آغاز ہو چکا تھا۔ بھارتی افواج علاقے میں پاکستانی فوج کی نقل و حرکت کو پہلے سے دیکھ رہی تھی، لیکن یہ بات ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ جنگ کے اس مرحلے میں کہ جب پاکستان کو مغربی محاذ پر ایک کے بعد ایک شکست کا سامنا ہے، اس شکست کے ہوتے ہوئے پاکستانی افواج مشرقی محاذ پر پیش قدمی کر سکتی ہیں۔ بھارتی افواج کی غلط فہمی اس وقت دور ہوئی جب پاکستانی توپ خانے کے گولے بھارتی پوزیشنز پر گرنے لگے۔ جنرل جنجوعہ کی فوج نے جنگی مصلحت کے پیش نظر منڈیالہ پل کی طرف سے دشمن کے علاقے میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا تاکہ مغربی سمت سے چمب کا گھیراؤ کیا جا سکے۔ 4 دسمبر 1971 کو پاکستانی افواج نے اپنی اس محتاط چال کو برقرار رکھتے ہوئے منڈیالہ کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ 5 دسمبر 1971 کو بھارتی افواج نے پیش قدمی کرتے ہوئے پاکستانی فوج پر ایک زبردست جوابی حملہ کیا۔ یہ حملہ ایک منظم آرمرڈ اور انفینٹری حملہ تھا۔ 10 گھنٹے تک جاری رہنے والے اس خوفناک مارکے میں بھارتی افواج پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ اس مارکے میں کئی بھارتی ٹینک تباہ ہوئے۔ 9 دسمبر 1971 کو پاکستانی افواج نے چمب کی آزادی کے لیے فیصلہ کن کارروائی کا آغاز کیا۔ اس کارروائی کو پاکستان کے آرمرڈ یونٹس لیڈ کر رہے تھے۔ گزشتہ دن کی بھارتی حملے کو دیکھتے ہوئے اس حتمی مارکے میں پاکستانی فوج نے ٹینک شکن توپوں سے لیس جیپوں کا استعمال کیا، لیکن بھارتی فوج کی طرف سے کوئی بڑی کارروائی اس دن نہ ہوئی۔ 9 دسمبر کی شام تک چمب مکمل طور پر پاکستانی افواج کے کنٹرول میں تھا، لیکن ایک کارروائی جو بھارت کی جانب سے 9 دسمبر کو ہوئی وہ یہ کہ بھارتی فوج نے پاک فوج کے ایک ہیلی کاپٹر کو طیارہ شکن گنز کا نشانہ بنایا۔ ہٹ ہو جانے کے بعد ہیلی کاپٹر زیادہ دیر تک پرواز برقرار نہ رکھ سکا اور کریش ہو گیا۔ بدقسمتی سے اس ہیلی کاپٹر میں فاتح چمب جنرل افتخار خان جنجوعہ بھی سوار تھے، جو اس کریش میں شہید ہوئے۔ جنرل افتخار خان جنجوعہ ایک نڈر اور بہادر سپاہی تھے، جنہوں نے اپنی ملٹری سروس کی ابتدا
متحدہ ہندوستان کی فوج سے کی تھی۔ دوسری جنگ عظیم میں افتخار خان جنجوعہ نے اتحادیوں کی طرف سے اٹلی، سسلی، یونان اور شمالی افریقہ کی مہمات میں حصہ لیا تھا اور اپنی بہادری و پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ 1965 کی جنگ میں افتخار خان جنجوعہ رن آف کچھ کے محاذ پر لڑے اور فاتح بنے۔ 1971 کی جنگ میں جنرل افتخار خان جنجوعہ نے چمپ کو بھارتی افواج سے بازیاب کروایا۔ ان کی بہادری اور جرأت کی وجہ سے انہیں ہلال احمر، ستارہ جرأت اور ہلال قائد اعظم جیسے میڈل سے نوازا گیا۔ اس جنگ میں بھارت کے سینکڑوں فوجی مارے گئے اور زخمی بھی ہوئے۔ 50 کے قریب ٹینک تباہ یا ڈیمیج ہوئے، متعدد جنگی گاڑیاں تباہ ہوئی اور کئی توپیں تباہ ہوئیں، اور بہت سے ٹینک، جنگی گاڑیاں اور توپیں مال غنیمت کے طور پر پاکستانی فوج کے ہاتھ آئیں، جبکہ پاکستان کے بھی سینکڑوں جوان شہید ہوئے اور صرف 4 ٹینک اور کچھ جنگی گاڑیاں تباہ ہوئیں۔ 7 اگست 1972 کے پاک بھارت شملہ معاہدے کے تحت بھارت نے چمپ پر پاکستان کے کنٹرول کو سرکاری سطح پر تسلیم کرتے ہوئے اسے پاکستان کا حصہ بننے میں رضامندی کا اظہار کر دیا۔